بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر ڈسکس کریں گے اور ویڈیو مختصر ہی ہوگی، تو ویڈیو اگر لاسٹ تک دیکھیں گے، پورے ٹاپک کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے، ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹس یونیورسٹی وغیرہ میں، کالجز میں جو اختلاط کے ساتھ رہتے ہیں، غیر مسلم وغیرہ کے ساتھ اور ملحدین وغیرہ کے ساتھ، ایتھسٹ وغیرہ کے ساتھ، تو ان لوگوں کے لیے ان باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو مختصر سا ٹائم دے کر کچھ ایسی نالج حاصل کریں جس سے امت کا فائدہ ہو، اللہ اس کے رسول کا دفاع کر سکیں، قرآن کریم کا، قرآن و حدیث کا دفاع کر سکیں، اسلام کا دفاع کر سکیں۔ مسلمان ہیں ہم، تو ہم اپنا خود کا دفاع کر سکیں، مسلمان ہونا ہم ثابت کر سکیں۔ تو یہ جو ٹاپک ہے بہت مختصر سا ٹاپک ہے، لیکن بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، تو توجہ سے بات کو سنیں اور سمجھیں۔ آج ہم دیکھیں، جدھر بھی ہم نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، یا تو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، یا تو فزیکلی مارا جا رہا ہے، یا پھر جو ہے بیانات کے ذریعے، اسلام پہ اعتراضات کے ذریعے، قرآن و حدیث پہ اعتراضات کے ذریعے اس طریقے سے مارا جا رہا ہے۔ تو جس میں سب سے بڑا جو اعتراض ہوتا ہے وہ قرآن پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ رب العزت کا کلام ہی نہیں ہے، کیونکہ ایتھیسٹ وغیرہ جب اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں تو اس کلام کو بھی نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ صحابہ اکرام نے اسلام گھڑا ہے اور قرآن کریم بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھڑا گیا ہے۔ تو جو ہمارے علماء اکرام نے ملحدین کے جوابات دیے ہیں، علمی جوابات دیے ہیں، تو اس میں تو میں نہیں جانا چاہوں گا، وہ ایک لمبی بحث ہے، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے علماء اکرام کے ساتھ بیٹھ کر، پوڈ کاسٹ کر۔ لیکن آج میں قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی شان، قرآن کریم کی معجزات میں سے کچھ ایسے پوائنٹس لے کر آیا ہوں، کچھ ایسے پوائنٹس ہم نے نکالے ہیں جس پہ اگر ہم ڈسکس کریں گے تو ان ملحدین کے سمجھ میں بات آ جائے گی کہ یہ کلام کس کا ہے۔ اور جیسے ہم دیکھیں قرآن کریم نے جو لفظ یوم یعنی دن جو ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، وہ کتنے مرتبہ ذکر کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں کہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ سال میں دن ہوتے ہیں 365۔ اور اگر ہم قرآن کریم کھولیں، اس میں غور و فکر کریں، سرچ کریں، تو ہم پائیں گے کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں 365 مرتبہ لفظ یوم یعنی دن جو لفظ ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ بات انکمپلیٹ ہو، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جملہ انکمپلیٹ ہو، ہر جگہ بات پوری ہو رہی ہے، ہر آیت میں جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ تو کہ 365 مرتبہ اللہ رب العزت نے لفظ یوم کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو لفظ شہر یعنی منتھ کا جو لفظ ہے مہینے کا، وہ قرآن کریم میں کتنے مرتبہ ذکر کیا؟ پہلے تو اللہ نے 360 مرتبہ لفظ دن کو ذکر کیا ہے، یوم کو، ٹھیک ہے؟ پھر جس سے ایک سال بنتا ہے، اور ایک سال مکون ہوتا ہے 12 منتھ سے، تو قرآن کریم میں لفظ شہر جو ہے وہ بھی قرآن کریم میں 12 مرتبہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ باتیں سن کر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ اور کیا انسانوں میں کسی کی یہ جرت ہے، کوئی یہ استعداد رکھتا ہے کہ وہ ایسا کلام تدوین کر سکے کہ جس میں ایسی معجزات ہوں؟ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو لفظ ملائکہ لفظ جو ذکر کیا، یہ میں قرآن کریم کا آپ کو عددی معجزہ دکھا رہا ہوں، عددی اعجاز۔ تو قرآن کریم کا جو عددی اعجاز ہے اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے لفظ ملائکہ یعنی فرشتے جو لفظ ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، وہ 88 مرتبہ 88 مرتبہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی کے مقابل میں کیا آتا ہے؟ شیطان۔ تو شیطان میں بھی لفظ شیطان بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 88 مرتبہ ہی ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ! کیا کوئی یہ چیزیں دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ گڑا گیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ! اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے لفظ دنیا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 115 مرتبہ ذکر کیا ہے۔
دنیا کے مقابل میں آخرت، اخروی زندگی، ٹھیک ہے؟ آخرت، قرآن کریم میں جو ہم نے لفظ آخرت پہ ریسرچ کی، تو لفظ آخرت بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 115 مرتبہ ہی ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ میں ایک پوائنٹ لینا چاہوں گا، اللہ نے دنیا کو بھی 115 مرتبہ ذکر کیا، آخرت کو بھی 115 مرتبہ ذکر کیا، دنیا اور آخرت دونوں کو بالکل برابر رکھا۔ اس سے مسلمانوں کو کیا سیکھنا چاہیے؟ کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دنیا کو کم سیکھے، آخرت کو زیادہ سیکھے، اور کسی مومن کی یہ بھی شان نہیں ہے کہ وہ آخرت کو کم سیکھے اور دنیا کو زیادہ سیکھے۔ دنیا پہ بھی اسے پوری طریقے سے پکڑ بنانی ہے، اور آخرت، اخروی معاملات میں بھی پوری طریقے سے اس کو نالج رکھنی ہے، پکڑ بنانی ہے، اپنا آخرت کا انتظام کرنا ہے۔ تو ایک مومن کی شان ہے کہ دین و دنیا کو برابر ہی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لفظ دنیا بھی 115 مرتبہ اور لفظ دین بھی لفظ آخرت بھی 115 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لفظ رجل یعنی مرد 24 مرتبہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے مقابل میں کیا؟ عورت، امرا، لفظ امرا بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 24 مرتبہ ہی ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا! کیا کوئی انسان ایسا کلام تدوین کر سکتا ہے جس میں یہ ایسے معجزات ہوں، ایسا سبحان اللہ! اچھا، ایک بہت ہی پیاری ریسرچ ہے، ہماری جو ہنی بی ہوتی ہے، شہد کی مکھی، میڈیکل سائنس نے ہمیں بتایا کہ اس میں جو ہے یہ جو اس کا پورا جسم ہوتا ہے 16 کروموسوم سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ لفظ نحل جو ہے قرآن کریم میں 16 مرتبہ ہی ذکر ہے، اور لفظ نحل کا مطلب ہوتا ہے مدھو مکھی۔ سبحان اللہ! قرآن کریم کے یہ معجزات سن کر، دیکھ کر، تفکر کر کے، افلا تعقلون، افلا یتدبرون، قرآن کریم میں اکثر موقع پر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، سوچنے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں قرآن کریم میں۔ تو ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن تو بس ایک بڑی بابرکت چیز ہے، قرآن کو گھر میں رکھیں خیر و برکت ہوگی۔ بے شک گھر میں رکھیں خیر و برکت ہوگی، لیکن قرآن غور و فکر کرنے والی چیز ہے، قرآن کریم سمجھنے والی چیز ہے، صرف ریڈنگ لگانے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم نہیں سمجھیں گے تو اسلام کے احکام، ان کی حکمت کو کیسے سمجھیں گے؟ تو سب سے پہلے قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ اچھا، پوائنٹس تو کافی ہیں، تو اگر ایک ایک پوائنٹ پہ ہم تفصیلی بات کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ ویڈیو کو مختصر رکھنے کے لیے ہم فٹافٹ پوائنٹس کو ذکر کرتے ہیں اور قرآن کریم کے اعجاز کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا جو وسط بالکل سینٹر ہے، یعنی 114 آیتیں جب ہم ڈیوائڈ کریں گے، اور جو بالکل بیچ کی آیت آئے گی، بیچ کی جو صورت آئے گی، وہ صورت قرآن کریم کا مرکز کہلائی جائے گی۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ الحدید۔ حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا۔ آج ہم دیکھیں دنیا جو ہے، ہمارا یہ ارتھ جو ہے، اس کا جو علماء اکرام نے جو سائنٹیفک ریسرچ سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ زمین کی جو لیئرز ہیں، ان میں جو زمین کی مرکزی لیئرز کے عناصر ہیں، مرکزی لیئر کی جو بیسکس ہیں، وہ لوہے کے، آئرن کے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی، جو قرآن کریم کا مرکز ہے، وہاں پہ اگر کسی چیز کو بیان کیا تو وہ لوہا الحدید، سورۃ الحدید کو۔ بہت بڑا اعجاز ہے قرآن کریم کا۔ پھر ہم دیکھیں کہ آسمان کی تعداد 7 آسمان۔ قرآن کریم میں لفظ سماوات یعنی آسمان، لفظ سماوات یعنی آسمان، آسمانوں کی سما مانے آسمان، سماوات پلورل ہے، یہ بہت سے آسمان۔ لفظ سماوات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 7 مرتبہ ذکر کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس طریقے سے 7 سماوات، یہ 5 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور السماوات 7، یہ بھی قرآن کریم میں 2 مرتبہ ذکر ہوا ہے، تو 5 + 2 = 7، سبحان اللہ۔ اور آسمان کی تعداد 7 ہے، تو پھر قرآن کریم کا یہ معجزہ دیکھیں، قرآن کریم میں کیسا اللہ رب العزت نے عددی معجزات رکھے ہیں، رقمی معجزات رکھے ہیں۔
بس شرط یہ ہے کہ تفکر، تدبر، انشاءاللہ بہت ایسی چیزیں ہم پائیں گے کہ اگر ہم اس کو غیر مسلموں کے سامنے بیان کر دیں تو کوئی قرآن پہ اعتراض تو کیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں اگر ہم بیان کریں تو دل میں کہیں نہ کہیں قرآن کی حقانیت، اللہ رب العزت کی حقانیت، اس کا الہ ہونا کہیں نہ کہیں دل میں بیٹھ جائے گا۔ اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لفظ قبلہ جو ذکر کیا ہے 7 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ جب ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، تو طواف جب ہم کرتے ہیں کتنے وہاں پہ ہم چکر لگاتے ہیں؟ ہم 7 چکر وہاں پہ لگاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قبلہ، لفظ القبلہ 7 مرتبہ ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم دیکھیں کہ جو ریمبو کے کلر جو ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ عربک میں کلرز کو کہتے ہیں الوان۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے لفظ الوان 7 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ملحدین سے میرا یہ سوال ہے، کیا ان سب باتوں کو دیکھ کر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ پھر بھی آپ کہو گے کہ یہ صحابہ اکرام کا بنایا ہوا ہے، پھر بھی آپ یہ کہو گے کہ تابعین اور اس وقت کے لوگوں نے اس کو جو ہے مدون کیا ہے۔ غور کریں، تفکر کریں، انشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔